اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، 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 اللہ 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 نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا، جو مالک ہر ہر دا، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا، جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام چتاڑن والا، اس دا نام چتاڑن والا کسے میدان نہ ہردا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، رحمت دامی پا خدایا باغ سکھا کر ہریا، باغ سکھا کر ہریا، رحمت دامی پا خدایا باغ سکھا کر ہریا، باغ سکھا کر ہریا، بوٹا سے امید میری دا، بوٹا سے امید میری دا کر دے میرے پریا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، عدل کرے تے تھر کمن اچیاں شانہ والے، اچیاں شانہ والے، اچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، اچیاں شانہ والے۔ بنی اسرائیل ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے 500 سال کی عمر عطا فرمائی، کتنی؟ 500 سال، اور وہ سمندر میں ایک بیچ میں ایک جزیرہ تھا، وہاں رہا کرتا تھا، اور اللہ نے اس کے لیے اس جزیرے پر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا تھا، اور ایک انار کا درخت لگا دیا تھا، بس اس انار سے وہ کھاتا، پانی پیتا، اور اس کا کام صرف عبادت کرنا، اور کوئی کام نہیں تھا، صرف عبادت تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا اور فرشتے ملک الموت علیہ السلام حاضر ہوئے روح قبض کرنے کے لیے، تو اس نے عرض کی کہ مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں جب جاؤں تو میری روح نکال لینا۔ تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا، وہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں تھے کہ اس کی روح نکال لی گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب بھی وہاں سے گزرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص ایسے ہی سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ قیامت کے دن جب وہ شخص آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا، مولا تیری رحمت سے تو نے یہ فرمایا ہے، لیکن میں نے 500 سال عبادت بھی تو کی، میرا تو اور کوئی کام ہی نہیں تھا پروردگار، میں نے عبادت ہی کی ہے، اور تو کہہ رہا رحمت سے۔ تو اللہ فرمائے گا، اے فرشتو اب ترازو لاؤ، میزان لاؤ، اب معاملہ عدل کا ہوگا، نہیں تو اب میزان قائم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت رکھے گا، اور دوسرے پلڑے میں اللہ تعالیٰ نے جو اسے نعمتیں دی ہیں اس میں سے ایک نعمت آنکھ وہ رکھے گا، تو وہ نعمت اللہ کی جو ہے نا وہ اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا،
تو پھر اللہ فرمائے گا اے فرشتوں اب میرے عدل کی وجہ سے اسے جہنم میں لے جاؤ. تو پھر وہ رونے لگے گا، معافی مانگنے لگے گا، یہ اللہ معاف کر دے، تیری رحمت چاہیے. تو اللہ کہے گا فرشتوں اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، رحمت سے جائے گا. تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، لیکن اللہ نے مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا. تو اعمال نیک ضرور کرنے لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ اس نے اگر عدل کر دیا نا تو پھنس جائیں گے پکا کنفرم. اللہ سے فضل مانگو، اس کا کرم مانگو. عارف کھڑی شریف رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کہا؟ یہی بات کی کہ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، اچیاں شانہ آئے اچیاں شانہ والے. فضل کرے تے بخشے جاسن، فضل کرے تے بخشے جاسن مورگے مکالے. اللہ نبی دا نام لئی، اللہ نبی دا. ایسا ہوا کہ میرے آقا نے ایک ایسی حدیث بیان کی کہ بیان کرتے کرتے حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی مبارک داڑھی نظر آنے لگی، اتنا مسکرائے. اور وہ روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا تو اللہ فرمائے گا فرشتوں پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ لاؤ، پہلے چھوٹے گناہ لاؤ اس کے. اور وہ چھوٹے گناہ جب اس کے سامنے آئیں گے تو وہاں تو اقرار ہی کرنا ہے، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. دنیا میں تو ہم بنا لیتے یہ نہیں تھا، وہ تھا، یوں تھا، وہ تھا. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے. کیا ہونا ہے؟ راہ پرخار ہے. کیا ہونا ہے؟ پاؤں افگار ہے. کیا ہونا ہے؟ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے. کیا ہونا؟ اللہ تعالیٰ پہلے لائے گا چھوٹے گناہ، لاؤ اس کے چھوٹے گناہ. اب وہ چھوٹے گناہ دیکھ کر کے میری تو پکڑ اسی میں ہو گئی. اب وہ اتنا ڈرے گا، اتنا ڈرے گا، اتنا ڈرے گا کہ اللہ فرمائے گا فرشتوں میرے اس بندے کے ہر گناہ کے بدلے میں نیکیاں لکھیں، ہر گناہ کے بدلے نیکی لکھیں. یہ جب معاملہ دیکھے گا یہ تو معاملہ بالکل برعکس ہو گیا کہ میں کیا سمجھ رہا تھا اب کیا ہونے والا ہے. وہ خوشی اس کو ایسی ہوگی کہ وہ کہے گا مولا ابھی بڑے باقی ہیں. آپ بھی مسکراؤ نا یار، میرے آقا بھی مسکرائے. سبحان اللہ. یا اللہ ابھی بڑے باقی ہیں. تو اللہ کی رحمت بڑی ہے. عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاسن، فضل کریں تے بخشے جاسن ورگے مکالے. اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، ہر دم وگدا تیرا، ہر دم وگدا تیرا مولا، ہر دم وگدا تیرا. جے ایک قطرہ بخشے مینوں، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے جیرا. اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ 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 نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا. پانی دا پانی دینا پر مشکاں لاوے، پر مشکاں لاوے. نہیں سمجھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو اللہ کی عبادت میں مشغول تھا.
تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ فنا فنا جگہ پہ دیکھو جاؤ، میرا بندہ وہاں عبادت کرتا ملے گا، اس بندے کو میرا پیغام پہنچاؤ، اور میرا پیغام یہ ہے کہ ہم نے اسی ساری عبادتیں رد کر دی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے تو وہ بالکل عبادت میں مصروف تھا۔ آپ نے کہا کہ میں رب کا پیغام لایا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا، میرے رب کا پیغام کیا ہے؟ کہا اللہ نے پیغام یہ دیا ہے کہ ہم نے تیری ساری عبادتیں رد کر دی۔ یہ سننا تھا کہ وہ جھومنے لگا، رقص کرنے لگا، جھوم رہا تھا۔ آپ نے فرمایا مقبول نہیں ہے، مردود ہے، قبول نہیں ہوئی ہے، رد ہوئی ہے، تو اس پر جھوم رہا ہے۔ تو اس نے کہا اے موسیٰ وہ قبول کرے، وہ رد کرے، وہ مالک ہے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرے رب نے مجھے یاد کر لیا۔ کیا بات۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں جو فرض ہیں، پھر ہم پر کوئی مصیبت بلا آ جاتی ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں، سوچتے ہیں یار یہ ہمارے ساتھ کیوں؟ ہم تو یار نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو بچتے بھی ہیں، ہم تو نیکیاں بھی کرتے ہیں، ہم تو گناہوں سے بھی بچتے ہیں، کہ ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ اس لیے ہے کہ سمجھو اس بات کو۔ سنو عارف کھڑی شریف نے کیا پیاری بات کی، ہمارا کام کیا ہے؟ مالی دا کم پانی دینا، اوپر پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پل لانا، مالک دا کم پھل پل لانا، لاوے یا نہ لاوے، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا۔ جے میرے کھاں عملہ واللے، ککھ نیوں میرے پلے، جے میرے کھاں عملہ واللے، او ککھ نیوں میرے پلے، جے میرے کھاں رحمت واللے، جے میرے کھاں رحمت واللے، او بلے بلے بلے، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ 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 نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ یہ بات، یہ حکم ایمان والوں کو دے رہا ہے۔ یا ایھا الناس نہیں، یا ایھا الناس نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچا کون؟ اللہ کا ولی۔ جھوٹے کو ولایت نہیں ملتی، جھوٹا کبھی ولی نہیں ہوتا، ولی ہوتا ہی سچا۔ تو ولیوں کے ساتھ ہو جانے کا حکم ایمان والوں کو خود اللہ نے قرآن میں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو اللہ والوں کے ساتھ ہے وہی ڈرنے والا ہے۔ کیا بات ہے؟ ڈرنے والا ہے ہی وہ جو اللہ کے ولیوں کے پیچھے لگا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھو۔ بہت پیاری بات سمجھانے کے لیے مثال کے ذریعے بتائی عارف کھڑی شریف نے، جو اتر جائے۔ کہتے ہیں کہ بھلے بندے دی صحبت یارو، جیویں دکان عطارا، جیویں دکان عطارا۔ عطار کی دکان پہ عطر ملتا ہے نا، تو وہاں جب جاتے ہیں تو آپ چاہیں لے کے نہ لیں، خوشبو آتی ہے نہیں آتی؟ آتی ہے نا۔ دیکھو یہ صحبت کا اثر ہے۔ بھلے بندے دی صحبت یارو، جیویں دکان عطارا، سودا پاوے مل نہ لئیے، اے سودا پاوے لئیے نہ لئیے، بھلے آن ہزارا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا۔ صحبت
اثر رکھتی ہے. بے شک. کہتے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. صحبت اثر رکھتی ہے. برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، جویں دکان لوہارا. کپڑے پاویں کنج کنج بئیے. ہم کہتے ہیں نا بھائی نہ رہا کرو بہت برے لوگوں کے ساتھ. نہیں، ہم تو صرف ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، ہم تھوڑی وہ کر رہے ہوتے جو وہ کرتے ہیں. نا ہم تھوڑی پیتے ہیں، ہم تو ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. خبردار خبردار، کیا بات سمجھائی. کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا پین ہزارا. اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا. صحبت بڑی چیز ہے میرے پیارے بچوں، صحبت بہت بڑی چیز ہے. دیکھیں یہ فقہ میں یہ چیز موجود ہے کہ کتا کتنا نجس ہوتا ہے. کتا، اور کتا جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ہے کہ کتا اتنا نجس جانور ہے. ٹھیک ہے، کہتے کتا اگر نمک کی کان میں گر گیا، کتا اگر نمک کی کان میں گر گیا، وہیں رہ کے مر کے وہیں رہ کے وہ کان میں رہتے رہتے خود نمک بن گیا، تو اب اس کا کھانا جائز ہے کیونکہ نمک بن گیا. نمک کی صحبت نے اسے نمک بنا دیا. صحبت بہت اونچی چیز ہے بھائی، صحبت بڑی چیز ہے. اس لیے کہتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا. سودا پاویں لئیے نہ لئیے، سودا پاویں مل نہ لئیے، ہلے آن ہزارا. اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا. تو میں آپ کو ابھی ابھی پریکٹیکل دکھاتا ہوں، میں آپ کو مشاہدہ کرواتا ہوں صحبت کا. اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں کس کے ذکر میں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں. ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے دل میں کوئی گناہ کا خیال آیا، نہیں آتا نا. یہ صحبت کی برکت ہے. سبحان اللہ. یہ اس ماحول کی برکت ہے. جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو دل میں گناہ کا خیال ہی نہیں آتا. نہیں آتا نا. ہاں جب ہم تنہا ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، تو پھر بڑے وسوسے آتے ہیں. حدیث میں آیا کہ شیطان کی مثال بھیڑی جیسی ہے. بھیڑیا کبھی بھی بکریوں کے ریوڑ پہ حملہ نہیں کرتا. وہ اس طاق میں ہوتا ہے کہ کوئی بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے بس. اور جیسے ہی کوئی بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے تو وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا جب ہم تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو وسوسے بڑے ہوتے ہیں. اپنے گھر کو کبھی نہ خالی چھوڑ، اپنے گھر کو کبھی نہ خالی چھوڑ. اس کو عادت ہے گھر بنانے کی، وہ گھس بیٹھیا ہے. جب انسان صبح کرتا ہے تو شیطان نتنوں کے ذریعے یوں جانتا ہے اندر کہ ہے کہ کچھ نہیں ہوتا تو بیٹھ جاتا ہے. لیکن اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کا دل روشن ہوتا ہے تو پھر اندر جاتا ہے. اپنے دل کو کبھی نہ خالی چھوڑ، اس کو عادت ہے گھر بنانے کی. تو پہلے بھائیوں، صحبت پر اب میں کیا گفتگو کروں. آج دیکھیے الحمدللہ یہاں محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو سارے کیسے بیٹھے ہیں؟ اچھا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک بندہ جب یہاں سے گزرے گا نا کوئی انجانا، تو کہے گا کیسے نیک لوگ بیٹھے ہیں، یہی کہیں گے نا. حالانکہ اتنی ساری عوام میں ایسے بندے بھی آئے ہوں گے جو بالکل گناہگار ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے، لیکن اس محفل اور اس ذکر اور اس ماحول کی برکت سے وہ بھی نیکوکار میں گنا گیا. اسی طرح اگر کوئی برے لوگوں کا مجمع ہو اور محفل شباب کباب گرم ہو، اس کے اندر کوئی نیک بندہ بیٹھا ہو، اور بندہ جب گزرے گا تو سارے فاجر بیٹھے ہیں، حالانکہ اس میں نیک بھی ہے لیکن اس کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا. سمجھو ان بات کو بیٹا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. زندگی گزرنی ہے، گزر جائے گی، لیکن
کوشش کرو کہ اس کو گزارو، اچھی گزارو، اچھی لوگوں کی صحبت میں بیٹھو تو انشاءاللہ اچھائی کی عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔